اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتاب خزینۃ الحکایات میں ایک واقعہ نقل ہے کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ ایک دن چاروں بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بھائی نے کہا کہ خداوند متعال ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کریں، اور ہمارے بھی والد زندہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جو بھی بابا کی خدمت کرے تو وہ بغیر کسی لالچ کے، وراثت کے علاوہ بابا کی خدمت کرے اور خداوند متعال کی خوشنودی حاصل کرے۔ تو باقی 3 بھائیوں نے مل کر کہا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم ہی والد کی خدمت کرو، اور جب ان کی وراثت بانٹی جائے تو اس وراثت میں سے کوئی حصہ نہ لو۔ تو یہ نوجوان تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے والد کی خدمت کروں گا، اور ان کی وراثت میں سے جو بھی حصہ مجھے ملے گا وہ میں نہیں لوں گا، وہ آپ تینوں بانٹ لیں۔ یہ شخص جس نے اپنے والد کی خدمت کرتا رہا، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کے والد فوت ہو گئے۔ ان کو دفنانے کے بعد جب وراثت کا حصہ ہوا تو اس نے کوئی حصہ نہیں لیا، اور وہ جو بھی دولت، جو زمینیں آئی تھی، وہ تینوں بھائیوں میں بانٹی گئی۔ ایک رات یہ خواب میں دیکھتا ہے اپنے والد کو کہ اس کے والد اس کو کہتا ہے کہ آپ نے میری خدمت بھی کی ہے اور وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں لیا، لہٰذا گھر میں فلاں جگہ پہ 100 دینار ملیں گے، وہاں پہ جا کے زمین کھدائی کرو، وہاں سے 100 دینار ملیں گے اور وہ دینار اٹھا لو اور اپنے اخراجات پر خرچ کرو۔ تو یہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ بابا کیا ان 100 دینار میں برکت ہے؟ تو اس کا والد کہتا ہے کہ نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ صبح جب یہ اٹھتا ہے تو اپنی بیوی سے خواب بیان کرتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا کہ بابا مجھے کہہ رہے ہیں کہ گھر میں اس جگہ پہ 100 دینار پڑے ہوئے ہیں اور وہ نکالو، لیکن میں نہیں نکالوں گا کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ایک رات پھر یہ دوبارہ خواب دیکھتا ہے، پھر اس کے والد نے کہا کہ گھر کے فلاں جگہ پہ 10 دینار پڑے ہوئے ہیں اور جا کے لے لو۔ یہ پھر اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ بابا کیا اس میں برکت ہے؟ تو اس کے والد کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ان دیناروں میں بھی برکت نہیں ہے۔ تو یہ وہاں سے پیسے نہیں اٹھاتا۔ یہ تیسری مرتبہ خواب دیکھتا ہے، اس کا والد اس کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ 1 دینار ہے، وہ 1 دینار اٹھا لو۔ یہ پھر وہی سوال کرتا ہے کہ بابا کیا اس 1 دینار میں برکت ہے؟ تو اس کے والد کہتے ہیں کہ ہاں، اس 1 دینار میں برکت ہے۔ یہ اب اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کے بابا نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ 1 دینار پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ دینار اٹھاتا ہے اور بازار چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ ایک شخص مچھلیاں فروخت کر رہا ہے۔ وہ ان سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ مچھلیاں کتنے میں فروخت کر رہے؟ تو اس نے بتایا کہ 1 دینار میں 2 مچھلیاں۔ یہ شخص 2 مچھلیاں خریدتا ہے اور گھر آتا ہے۔ جب مچھلیاں صاف کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ان دونوں مچھلیوں سے 2 در نکلتے ہیں، 2 موتی نکلتے ہیں۔ یہ شخص ایک موتی اٹھا کے اور جوہری کے پاس جاتا ہے۔ جب جوہری وہ موتی دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا قیمتی اور انمول موتی تو شاید کسی کے پاس ہے۔ وہ اس کو انکار کر دیتا ہے کہ اس موتی کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے ساتھ چلو، اور بادشاہ کے حضور جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اس کی کیا قیمت دیتا ہے۔ تو جب یہ بادشاہ کے حضور جاتے ہیں اور بادشاہ سے کہتے ہیں کہ اس موتی کی قیمت آپ کیا دیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ خچر جو ہے پورا اشرفیوں سے لدا ہوا، یہ میں آپ کو اس کی قیمت دیتا ہوں۔ وہ شخص، وہ پوری سواری، وہ پورا خچر جو کہ اشرفیوں سے لدا ہوا تھا، وہ اپنے گھر لے کر آتا ہے اور سب سے زیادہ امیر ہو جاتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، بادشاہ کی طرف سے ایک پھر آدمی آتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ یہ جو موتی آپ نے بادشاہ کو بیچا ہے، تو بادشاہ فرما رہے ہیں کہ یہ موتی اکیلا نہیں ہوتا، اس کی جوڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دوسرا موتی ہے تو بادشاہ وہ بھی خریدنا چاہتا ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں وہ موتی دوں تو بادشاہ مجھے اس کی کیا قیمت دے گا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ جو 1 موتی کی رقم آپ لے کر گئے تھے، دوسرا موتی اگر آپ دیں گے تو اس سے دگنی قیمت میں آپ سے وہ موتی خرید کروں گا۔ یہ شخص دوسرا موتی بھی بیچتا ہے اور اس طریقے سے اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے، اور خداوند متعال نے اس کو صلہ دیا اس خدمت کا کہ جو اس نے اپنے والد کی،
بے شک خداوند متعال ان لوگوں پر زیادہ مہربان ہے جو کہ اپنے والد اور والدہ کی خدمت کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، اور یہ ان کا حق بھی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔